اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البصری الابطحی الطحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ان اللہ مع الصابرین. صلوات. حضرات، قرآن کے 4 لفظوں کی تلاوت سے اس عشرہ اولیٰ کے 5ویں مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور موضوع رکھا گیا ہے صبر اور مجبوری. صبر اور مجبوری کے درمیان کئی فاصلے ہیں، کئی دوریاں ہیں، اور کئی مزاجی کیفیتیں بھی ہیں. مثلا ہم پر آپ پر جب روزہ واجب ہو جاتا ہے تو اس روزے میں کیا کوئی بزرگ میرے سن کا یا مجھ سے بھی کچھ 2 4 5 سال 10 سال 15 سال بڑے، خدا سب میرے جو بزرگ ہیں ان کو سلامت رکھے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے یا آپ میں سے کوئی جوان نوجوان یا کوئی بالغ یہ کہہ سکتا ہے کہ روزے میں اسے بھوک لگی اور کوئی اچھی کھانے کی چیز اس کو یاد نہیں آئی؟ کیا دھیان اس غذا کی طرف نہیں گیا جس سے کل روزہ افطار کیا تھا، یا جو کل رات کو کھایا تھا، یا جو کل سحری کہلاتی ہے، حالانکہ ترک سحر سے پہلے کھائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے ترک سحر سے پہلے وہ غذا. حد یہ ہے کہ اگر سر بھاری ہو رہا ہے تو چائے یاد آ رہی ہے، کافی یاد آ رہی ہے، تو اس میں یہ یاد آنے لگتا ہے کہ کہاں کی اسپریسو زیادہ اچھی ہے، کہاں کی کوسٹا زیادہ اچھی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے صبر، لیکن کیا صبر ہے؟ کیا صبر ہے؟ اب میں عرض کروں آپ سے، جیسے روزے دار ایک دن گزارتا ہے، صبر کے بھی اقسام ہیں. صبر بھی کئی درجات کا ہے. نبوت میں صبر پایا جاتا ہے. جنت سے نکلنے کے بعد جیسا کہ ہمیں مفسرین نے بتایا ہے کہ آج یہ بات بھی آپ کے سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جب جناب آدم کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے تو جبل السراندیب وہاں پر اترے ہیں. جبل السراندیب کیا ہے؟ یہ سری لنکا میں جو پہاڑ ہے اس پر جناب آدم اترے. معاف کیجیے گا، آدمیت کا آغاز بھی ہمارے ہی ہندوستان سے ہوا ہے.
دیکھیے یہ مفسرین نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ میں جاہل ادنا طالب علم جو جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جن کتابوں پر اور جن لوگوں سے جو سنا ہے دو چار حرف، تو جناب آدم وہاں سے اترے اور چلتے ہوئے وہ جہاں سے گزرے. اب یہاں سے دیکھیے یہ میرا اپنا ذاتی، جیسے شاعر کا مصرے پر مصرع لگاتا ہے، یہ مصرع لگانا نہ یہ میرا عقیدہ ہے، نہ نظریہ ہے، نہ تاریخ سے واقفیت ہے، کہ شاید وہی راستہ ہے جس پر آج کل ہنومان سیتو کی بحث چل رہی ہے. آدم کا نقش قدم ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے، آدمی کو ہر آدمیت کی بات اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کلمہ نہ بھی پڑھے، اور جانور کو آدمیت کی ہر بات بری لگتی ہے، چاہے وہ 5 وقتہ نمازی کو. تو چلیے اب جناب آدم یہاں سے چلے، ادھر جناب حوا کو سعودی عرب میں جو سمندر ہے اس کے کنارے اتارا گیا. وہ جہاں پر اتاری گئیں عربی میں دادی کو جدہ کہتے ہیں، جد دادا کو کہتے ہیں، جدہ دادی کو کہتے ہیں. جناب حوا کو اتارا گیا جس زمین کے اوپر، وہ زمین اب بھی جدہ کہلاتی ہے، وہ سعودی عرب کا سی پورٹ ہے، وہاں سمندر جاتے ہیں. اور پہلے جب سمندری جہازوں سے سفر ہوتا تھا تو حاجی جدہ ہی میں اترتے تھے اور وہیں سے سوار ہوتے تھے. یہ آدم یہاں، حوا وہاں. اس کے بعد ان دونوں کی جہاں پر ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے تعارف ہوا، وہ ہے مقام عرفہ، جو حج میں جس عرفے کے جزو حج بنایا گیا ہے، 18 ارکان حج میں ایک حج ہے، وہیں تعارف ہوا ہے آدم و حوا کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آدم جنت سے نکل آئے تھے، پھر آدم کی اولادیں ہوئیں، اس میں ایک نالائق نکل گیا. اور نالائق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ نالائق ہوتا ہے. اچھا، ظلم کی مخالفت میں جو صبر کرتا ہے عزت اسی کو ملتی ہے. چاہے جب جس زمانے میں جو بھی جس پر ظلم کرے، لوگ ظالم کی وجہ سے چپ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ظالم کے ظلم کی حد اقتدار ختم ہوتی ہے، لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اور اس کیفیت کا آپ ملاحظہ فرمائیے. لیکن آدم فراق جنت میں روتے تھے کہ نہیں؟ صبر تھا مگر شوق جنت کے ساتھ. ارے میں کچھ کہہ گیا، اب اس سے بڑی مثال میں نہیں دے سکتا. پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، آدم ہے، 4 عناصر کا مجموعہ ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، چاروں چیزیں ہیں. جب مٹی زور کرتی ہے تو سجدہ کرنے لگتا ہے، جب آگ زور کرتی ہے تو جلنے لگتا ہے، اور جب ہوا زور کرتی ہے تو آوارہ ہو جاتا ہے، اور جب پانی زور کرتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر رکتا نہیں ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ ہے، آخر میں اسی مٹی میں جذب ہو جاتا ہے. لیکن یہ 4 چیزیں ہیں، مگر 4 چیزوں کو پترا کہیں گے، وجود نہیں کہیں گے. اس میں 5ویں جب تک کہ روح نہ شامل ہو جائے. اچھا یہ بھی سن لیجئے آپ حضرات، سب سنیے، یہ بچے جتنے آپ لوگ نوجوان ہیں، کہ حضرت آدم کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو عصر کا وقت تھا.
عصر کا وقت تھا. آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک لمحہ عصر کے وقت ایسا آتا ہے سپہر کو کہ آدمی اپنے چونکتا ہے. آدم بھی چونک کے جاگے تھے. جیسے ہی روح داخل ہوئی، آنکھیں تھی دیکھنے لگی، کان تھے سننے لگے، زبان تھی بولنے لگے، ہاتھ تھے اٹھنے لگے، پیر تھے کھڑے ہو گئے. سب کچھ اور روح نہ ہو تو وجود تو ہے مگر اس میں کچھ نہیں ہے. تو صبر آدم نے بھی کیا، صبر آدم نے بھی کیا. ایک بیٹے کے مارے جانے پر صبر کیا. لیکن ایک چیز یہ بھی سننی ہے ہم نے علماء سے، دو چار جو کتابیں مذہبی رسالے اردو کے تھوڑے بہت پڑھے ہیں، اس سے میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ظاہر تصدیق کسی آپ پڑھے لکھے آدمی سے کر لیجئے گا. وہ یہ کہ آدم نے قابیل کو گھور کے دیکھا بہت ہی غصے سے، اور کہنے لگے علیک لعنتی الی قیام یوم الدین، تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک. اور اس کے بعد 40 دن حابیل کا غم منایا آدم و حوا نے. 40 دن غم منانا سیرت آدم، غم منانے سے پہلے قاتل پر لعنت کرنا سیرت آدم. لیکن یہ سب حضرت آدم کی بات ہے. یہ دونوں چیزیں آدم نے کی. پہلے کی قاتل پر لعنت. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں لعنت نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ہم ڈارون کی تھیوری سے نہیں پیدا ہوئے ہیں. ہم اولاد آدم ہیں، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. اب آپ کہیے کھانسنا نہیں چاہیے، سانس نہیں لینا چاہیے، چھینکنا نہیں چاہیے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. پورا جسم ہمارا وہی ہے، بدلی ہوئی شکل میں، جو اللہ نے فرشتوں سے بنوایا تھا. اور کہا تھا شیطان سے کہ تو اس کو سجدے سے انکار کر رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس وقت اللہ کا ارادہ فرشتوں کا ذریعہ اللہ کا ہاتھ بن گیا. تو جیسے فرشتوں کا ذریعہ اللہ کا ہاتھ بن گیا، ویسے ہی اگر علی مرتضیٰ اللہ کا ہاتھ بن گئے تو شرک کی کیا بات ہے؟ تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کیوں انکار کیا سجدہ کرنے سے؟ لما خلقت بیدی، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاتھ ہے نہیں، مٹی گوندی ہے فرشتوں نے، پورا مجسمہ آدم کا بنایا ہے، پورا وجود آدم فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تشکیل دیا ہے. اب اعتراض کرنا تو خیر ضروری ہے. اگر لوگ اعتراض نہ کریں تو ہمارے عقیدے جو صحیح ہیں وہ گڑبڑانے لگیں. دیکھیں اگر چور نہ ہو تو چوکیدار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر چور نہ ہو تو چوکیدار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر جرم نہ ہو تو پولیس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر مجرم نہ ہو تو عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایسا ہے کہ عدالت ایسی ہو کہ جو واقعی عدالت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بسرد عدالت پر بیٹھ جائے جو خود خاندانی چور ہو. بس اب دیکھیں یہ آدم بنے ہیں، حوا ہیں، دو سگے بھائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، اور دونوں کی عبادت قبول ہونے کا مسئلہ تھا. ایک کے ہاں خلوص تھا،
ایک کے ہاں نیت کی خرابی تھی، جس کا خلوص جس میں تھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس کی نیت خراب تھی اس کی عبادت رد ہو گئی۔ جب عبادت رد ہوئی تو مردود ہوا نا۔ اب اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ سمجھ لیجئے یہ قتل جو تھا یہ اس حسد کی بنیاد پر تھا۔ اب یہ دیکھتے جائیے کہاں کہاں کس نے کس کو قتل کیا ہے۔ تو ایک قتل تو ہے کہ جو سیلف ڈیفینس میں ہو رہا ہے، یہ وہ ہے کہ حملہ ہوا ہے، رسول کی جان کو خطرہ ہے، نبی کی جان کو خطرہ ہے، نبی کو بچانا ہے، اور نبی کو بچانا بھی کسی اور کے کہنے سے نہیں ہے، خود نبی کے کہنے سے۔ بھائی آیا بڑی خندق گھوڑے کی ایک ایڑ سے اس نے پار کی اور نیزہ اس خیمے میں چبھو دیا جس میں رسول، اصحاب کرام سب تشریف فرما تھے، اور اس نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے پائے؟ تو رسول نے کہا کوئی جائے گا؟ تو رسول کے سامنے ہر ایک رسول کا احترام ظاہر ہے۔ ہم اتنا کرتے ہیں سن کے، تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ احترام سب چپ ہو گئے، سب چپ ہو گئے۔ پھر بہت ظاہر ہے کہ خاصان خدا ہیں، کوئی معمولی بات ہے۔ رسول کی آواز پہ آواز کون بلند کرے؟ ادھر وہ کہہ رہا ہے کوئی ہے، کسی کی ہے حیثیت، کسی کی ہے اوقات، کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آ جائے، کوئی ہے جو میرا سامنا کرے؟ اور خاموش بیٹھے میں ابو طالب کا کڑیل جوان اٹھا، بنت اسد کا دودھ پیے ہوئے اٹھا، اور اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ بالکفر کلہ۔ اب دیکھیے یہاں پر میں ایک جملہ عرض کروں، رسول کے للکارا جا رہا تھا، سب نے مجبوری اختیار کر لی، علی سے صبر نہیں ہو سکا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بھائی۔ اس کے گھر میں کہنے آنا یا رسول اللہ، ہاں جا رہا ہوں۔ اور جب جانے لگے تو رسول نے کہا کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان۔ اب اس خیمے میں نبوت بچی ہے، کل ایمان گیا، خیمے میں اکیلے نبی ہے، ایمان گیا۔ خیمے میں اکیلے نبی ہے، ایمان گیا، کون ایمان ہے؟ اب تو پہچان لو کہ امیر المومنین کون ہے۔ کل ایمان۔ دیکھیے بات سمجھیے، بات سمجھیے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ گیٹ فیل ہو جائے، پورے شہر کی روشنی گئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر کی روشنی گئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے محلے کی روشنی گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے محلے کی روشنی گئی، سب روشنی گئی، کیونکہ گریٹ فیل
کل ایمان گیا، ایک خیمے سے کل ایمان نکل گیا، اب باقی کیا بچا آپ جانیے۔ اچھا یہ رسول نے کہا ہے اگر بری لگے تو جائیے گا جب حج کے لیے، اس کے بعد مدینہ جائیے عمرہ کے لیے، تو جو کچھ کہنا ہے جا کے قبر رسول کو کہہ لیجئے گا، اگر رسول پر راست سنا تو کچھ ادھر کہہ لیجئے گا۔ یہ علی ناصر سعید طبقاتی اور غاروی سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بھیا نہ میں رسول کے زمانے میں تھا، نہ میں خیبر کے میدان میں تھا، نہ میں خندق کے میدان میں تھا، نہ میں نے کوئی جنگ دیکھی، نہ میں نے رسول کے اوپر ہوتی ہوئی الغار دیکھی، نہ رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کی حد تک کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی، نہ کسی کے لیے آتی ہوئی ذوالفقار دیکھی۔ سب کچھ میں نے سنا ہے اور سب سے سنا ہے، سب سے سنا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی تلوار ایک ہے اور وہ علی پر نازل کی گئی ہے۔ تو میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں مجھے کہ اللہ کا لائسنسی اسلحہ اسلام میں صرف ایک ہے۔ ہر فرقے کی جو کتابوں سے معلوم ہوا، ارے مجھے کیا معلوم ہوا، جن لوگوں کو معلوم ہوا ان سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ کسی کے لیے کبھی نبوت کی تاریخ میں بھی ناخن گیری بھی نہیں آئی، نیل کٹر بھی نہیں آیا کسی کے لیے، نیل کٹر بھی نہیں آیا کسی کے لیے۔ غلط تو نہیں ہے؟ سلیمان کو اتنا بڑا ملک دے دیا لیکن سلیمان کو اسلحہ نہیں بھیجا اللہ نے، ایک انگوٹھی بھیج دی، یہ پہن لو حکومت کرو۔ لیکن میں یہ نبوتوں کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، بھئی ادھر ادھر کے لچے لفنگوں کی بات نہیں۔ اب آئیے یہاں تک کہ تو یہ گفتگو دیکھیے، صبر اور مجبوری رسول کو گھیرے خیمے میں بیٹھی ہے، مجبوری نہیں بلکہ مجبوریاں۔ اور صبر نے کہا دیکھو صبر کی حد وہاں سے ختم ہو گئی جہاں سے احانت رسول کی سرحد شروع ہوئی۔ جب نبوت پر بات آ گئی ہے تو نبوت و الوہیت وہاں جائے گی تو پھر اس کو صبر نہیں کہیں گے، اسے نفاق کہیں گے۔ اور پھر آگے بڑھے، اب انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کو ہم فضائل و مصائب میں بیان کرتے ہیں۔ 17 سال پہلے یا 16 سال پہلے، مجھے پوری طرح سے کنفرم نہیں ہے، آپ میں سے بہت ہی چھوٹے رہے ہوں گے، بہت چھوٹے بچے رہے ہوں گے اور آپ کو بالکل نہیں یاد ہوگا، میں نے ایک بات ممبر سے کہی تھی کہ اللہ نے جس کو خلق کیا اس کے صفات کے ساتھ خلق کیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک نور خلق کیا، اس نور کو نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، عصمت بھی عطا کی، امامت بھی عطا کی، اور پھر اپنی وحدانیت کو بچانے کے لیے اس نور کے اس نے 14 اجزاء بنائے، اس میں سے ایک تک رسالت و نبوت و عصمت کو محدود کر دیا،
ایک کو مرکز عصمت بنا دیا، 12 کو امامت عطا کر دی۔ یہ جو میں نے کہا تھا یہ 41ویں میں ایک صاحب پڑھ چکے ہیں، اور میں اس میں موجود تھا، میں نے تعریف ہی کی تھی۔ یہ نقطہ میرا تھا، میں تعریف نہ کرتا۔ اب دیکھیے ایک بات سن لیجئے، میں اپنے لیے کئی دعائیں مانگتا ہوں، اس میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں ہوش حواس عقل سلامت رہے اور عقیدہ صحیح رہے، اور صحیح عقیدے پر اس طرح سے مروں کہ اپنے صحیح عقیدے کی مخالفت جو کرے اس کی مخالفت بھی کرتا رہوں۔ یہ سمجھ گئے؟ کل میں نے ایک تقریر سنی، کیا ہو رہا ہے تقریر میں، مجھ سے کیوں لینا دینا نہیں، اس تقریر میں ایک بات کہی گئی جو آج سے بہت پہلے، میری پیدائش سے پہلے ایک صاحب نے لکھی تھی کہ رسول نے بہت روکا ٹوکا، رسول کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو حسن حسین ایسے اچھے بن گئے، علی ایسے اچھے بن گئے۔ کل ایک صاحب نے اسی بات کو کہا اور اس کا جواب میرے باپ نے دیا تھا، سید الملت نے دیا تھا، میرے چچا نصیر الملت مولانا سید نصیر صاحب نے بھی اس کا جواب دیا تھا، اور علماء نے بھی جواب دیا تھا۔ کل میں نے سنا، کہا یہ گیا کہ جب چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہو گئے تو رسول نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ علی جن کو میں نے تربیت دی، یہ ہیں فاطمہ جن کو میں نے تربیت دی، یہ حسن جن کو میں نے تربیت دی، یہ ہیں حسین جن کو میں نے تربیت دی۔ تو اگر غلطی کا نطفہ ذہنی موجود ہے تو غلطی کو سدھارنے کا نطفہ ذاتی بھی موجود ہے۔ سنیے، اللہ نے اس نور کو صفات کے ساتھ خلق کیا ہے، قادر مطلق نے، یہ کسی کی تعلیم و تربیت کے محتاج نہیں ہے، نہ علی کسی کی تعلیم و تربیت کے محتاج، نہ سیدہ کسی کی تعلیم و تربیت کی محتاج، نہ حسن کسی کی تعلیم و تربیت کے محتاج۔ اور اگر تعلیم و تربیت رسول کی بناتی ہے تو یہ بتاؤ کہ آخری جو 5 برس کے سن میں غائب ہو گیا اس کو کس نے تعلیم و تربیت دی؟ اگر تعلیم و تربیت سے امام بنتا ہے، اگر علی تعلیم و تربیت سے علی بنے، حسن تعلیم و تربیت سے حسن بنے، حسین تعلیم و تربیت سے حسن بنے، حسین تعلیم و تربیت سے حسین بنے، تو یہ بتاؤ کہ 5 برس کے سن میں جو غیبت پہ چلا گیا اس کو کس نے تعلیم دی، اس کو کس نے تربیت دی؟ تمہارے جاہل باپ نے۔ لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں غالب کا ایک شعر ہے کہ ساز سے پر ہوں میں، شکووں سے پر ہوں میں یوں، ساز سے جیسے باجا، شکووں سے پر ہوں میں یوں، ساز سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ سارے صحیح العقیدہ ریٹائر ہو گئے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اچھے عقیدے کے جوان یا نوجوان نہیں گئے؟ دوسری طرف تبلیغ ہو رہی ہے کہ یہ تو حضرت عباس کے خون میں ڈوبے ہوئے علم کی علامت ہے، یہ علم، اور یہ تابوت جو ہے یہ جناب علی اکبر کا تابوت ہے، تو اس پہ برچھی کی یعنی ہے تاکہ امیر المومنین کا تابوت ہے تو اس میں خون آلودہ ماما ہے، اور امام حسین کا تابوت ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ ذوالجناح جو ہے امام حسین کے اس گھوڑے کی یاد ہے جس کی لگامیں اور بازیں کٹی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ پھول اور سہرے اور بہت مہنگے پرچم بنا رہے ہیں اور بہت مہنگے آپ
ہاں، اور ذوالجناح کو تو آپ نے اتنا سجا دیا اور وہ کر دیا. میاں آپ نے بڑے لوگوں کے گھروں کی عزاداری نہیں دیکھی. زیت پور میں چلے جائیے، رودولی میں چلے جائیے، محمود آباد میں چلے جائیے، رامپور میں چلے جائیے، کتنا سونے چاندی کا ذوالجناح کا سامان وہاں ہے. اتنا سونا چاندی آپ نے کبھی خواب میں سوچا نہیں ہوگا. رسید بک لے کے آپ نکلے چندہ مانگنے. بیٹھے ہیں آپ حسین کے منبر پر. اب یہ کہ اور تبرک میں اتنی فضول خرچی کی. بھائی فضول خرچی کا تبرک سے کیا تعلق ہے؟ اچھا تو اب ایک بات سنیے، کسی پر یہ ایسی بات ہے جس کے لیے دعا کرتا ہے سب پر واجب ہو. کسی پر حج واجب ہو جائے اسے گھیر کے بیٹھ جائیے. میں یہ حج میں اتنا مہنگا ٹکٹ، اتنی محنت، اتنی تھکن، وہاں جاؤ گے ہوٹلوں کا کرایہ دینا پڑے گا، کھاؤ پیو گے اتنا خرچ ہوگا. میں گھر میں بیٹھو، اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ چکر کاٹ لو، چپ کے بیٹھو. اور یہ پیسہ کہیں ایسی جگہ دے دو جہاں پر عقیدہ موضوع بنائے جاتے ہیں. بھئی ہم لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، حسین کے صدقے میں ہمیں لوگ نذرانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارا حق محنت جسے کہیے، بہترین صاف شفاف وسیلہ رزق ہے. اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم مجلس کے تبرک پر پلتے ہیں. حسین ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتے. 3 دن کے بھوکے پیاسوں کا صدقے میں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اچھے سے اچھا تبرک مل جاتا ہے. تو بھیا یہ تو ممکن نہیں ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ گیا ہوں. اگر ناگوار گزرے تو بھائی گزرے، اب کیا کیا جائے، گزرے تو پھر کیا کیا جائے. کہ خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، خدائے رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، تیرے حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں. حسین نے اتنا رزق ہم کو دے دیا کہ رازق مطلق کو کچھ مانگنے کی اس سے ضرورت ہی نہیں پڑی. جب بندہ اتنا دے دے تو خدا سے مانگ کے کیا کرے. دیکھیے وہ اور ہوں گے جو روٹی کے لیے مجبور ہوں. ہم صابروں پر روتے ہیں تو صابروں کے عزا کی خواہش رکھنے والی ان کی ماں ہمیں سال بھر بھوکا نہیں رہنے دیتی. اور ایک بات سمجھیے، اصلاح ہمیشہ ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئے تو پہلے آپس میں گفتگو کر لی جایا کرے کہ بھئی کیا بات کہاں سے کیا کہنا ہے اور کیا ہے. دوسرے یہ کہ آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ پھولوں کے اوپر اور علم کے اوپر اور ذوالجناح پر اور تازیوں پر اور ذریحوں پر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو میرا یہ اب ذرا سا اب میری طرح سوچئے، میں بھی آپ کی طرح سوچنے لگا. تو پھر ایسا ہے کہ نجف، کربلا، کاظمین، مشہد، قم، سامرہ سب ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے جنت البقیع ہے. میں کیا کہہ گیا؟ نہیں، آپ کی سمجھ میں بات آئی نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ حسین تو ایک قبر میں سیدہ سجاد نے ان کو لٹا دیا تھا. گنج شہیدہ میں شہداء دفن ہو گئے تھے، عباس دریا کے کنارے دفن ہو گئے تھے. یہ اتنا سونا گنبد پر کیوں آئے؟ اتنی چاندی کیوں آئے؟ نجف سے مشہد تک آسمان پر اگنے والا سورج ڈوبتے ڈوبتے ان روزوں کی طرف دیکھ کے نظریں جھکا لیتا ہے. اتنا سونا
جا کے مراجع تقلید سے کہہ کے ان روزوں سے یہ سارے چیزیں ہٹوائیے، پھر آ کے بمبئی اور لکھنؤ میں بتائیے گا یہ فضول خرچی ہے، یہ نہ ہو یہ تو اس کا مطلب یہ آپ کے اعتبار سے تو شاہ سعود بہت اچھا تھا جس نے جزر البقیع میں جتنی خبریں سب زیر آسمان کر دی. پھر یہ نظریہ تو یہی ہوا نا. اچھا ایک بات آپ یہ بتائیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی اترا رہا ہے، اترانے کے لیے اس نے امام باڑہ بنوا دیا، بہت شاندار رضا خانہ بنوا دیا، عاشور خانہ بنوا دیا، امام بارگاہ بنوا دی. چلیے کچھ لوگ اس کی زندگی بھر کچھ اس کے خوش آمدی یا کچھ لوگ اس کی تعریف کریں، ارے میاں تم نے بہت پیسہ لگا دیا، بہت اچھا کیا، اور وہ مسکرا دیکھیے یہ پلر اور یہ آرکیٹیکٹ یہ تھا، انجینئر یہ تھا، اور یہ سامان میں نے یہاں سے منگایا، اور یہ قالین میں نے بھدوئی سے نہیں منگائے، یہ میں نے کشمیر سے منگائے، یہ قالین میں نے ایران سے منگائے، یہ فانوس میں نے بیلجیم سے منگائے، مثال کے طور پر. تو وہ کہہ رہا ہے کتنے دن زندہ رہے گا؟ 80 برس، 90 برس، 100 برس. وہ تو مر گیا، اترا کے مر گیا، وہ تو گیا قبر میں اپنی اتراہٹ سمیت. اب اس جب تک کہ وہ آزا خانہ ہے اس میں جتنی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں اس کا ثواب تو اس کو مل رہا ہے. ارے حسین کے نام پر اگر کوئی اترائے بھی تو مرنے کے بعد ثواب ملتا ہے. اور اولادیں فخر کرتی ہیں کہ یہ ہمارے باپ نے بنوایا. حاسب الدولہ کا محل کہاں تھا؟ لکھنؤ میں پیدا ہوا، میاں بتاؤ کہاں تھا؟ نہیں بتا سکتے. امام باڑہ سب کو معلوم ہے، اور کیا کہلاتا ہے؟ بڑا امام باڑہ. حالانکہ یہ چھوٹا امام باڑہ جو ہے یہ بھی کئی جگہ کے بڑے امام باڑوں سے بہت بڑا ہے. یہ جو چھوٹا امام اس بڑے کے مقابل وہ چھوٹا کہلاتا ہے. تو یہ یوں ہے کہ جیسے عباس حسین کے سامنے چھوٹے ہیں. ₹10 کی دوپلی ٹوپی، 50 روپے کا کرتا اور 40-50 روپے کا پائجامہ، 100 روپے کے اندر بھی میں آگر ہوئی ہوں. یہ 10 گز کا ہمامہ، یہ آبا یہ عراق سے سلوا کے منگوا رہے ہیں صاحب، لڑکا جا رہا ہے تو یہاں سے فلاں، وہاں ہماری ناپ رکھی ہوئی ہے درزی کے، اس کو معلوم ہے کہ ان کا لباس کیا ہے. تو یہ کیوں پہنے اترا رہے ہیں؟ اچھے خاصے گھر میں پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، آج جب گھر سے باہر نکلنے لگے یہ 4 آدمی آ گئے تو پوری وردی پہن کے تیار ہو گئے. تو کیا فضول خرچی ہے؟ بھائی آپ جو ہیں وہ ہیں. کوئی امامہ سر پہ آنے سے ہائے میں کہوں تو کیا کہوں. معاویہ تجربہ کر چکا، جو دان میں رکھ دینے سے پتھر قرآن نہیں ہو جاتا. جس دان میں رکھ دینے سے پتھر قرآن نہیں ہو جاتا. علی کے اس سے کام نہ لو تو کم سے کم معاویہ کے تجربوں سے کام لے لو. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. لیکن ایک بات سنیے کہ دیکھیے میں اکیلا نہیں ہوں، خدا رکھے جوان نوجوان بہت موجود ہیں. آپ کے ساتھ ایک قصہ یہ ہے کہ جب آپ بے تکی باتیں کرتے ہیں اور اس پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے آپ کے اوپر تو آپ کھسیانے ہو کے اس کو کہنے لگتے ہیں یہ اخباری ہے. اور کوئی زیادہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خیر وہ ہیں بھی تھوڑا آپے سے باہر، تو آپ کے دل سے ملنگ ہو گیا. اچھا یہ ملنگ جو یہ سب مولویوں کے ستائے میں اتنے اخباری ہیں سب، ہم مولویوں کے ستائے میں ان میں سے کوئی کسی مرجع تقلید کی خدمت تک پہنچا ہی نہیں.
اس کو معلوم ہی نہیں کہ شیعہ عالم کا معیار حیات کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، اس کا طرز نگارش کیا ہے، اس کے درس کا معیار اعلیٰ کیا ہے، اس کے اندر اخلاقیات آل محمد کی جھلک کس حد تک پائی جاتی ہے، تو کتنا سر جھکا کے جیتا ہے، جتنا اس کا اقتدار بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا انکسار بڑھتا جاتا ہے۔ اصل میں جو ٹاپ کلاس ہے، معاف کیجئے گا، گاندھی جی والا تھرڈ کلاس جس میں کھڑکی میں سریاں بھی نہیں ہوتی تھی، آپ لوگوں کے جوان ہوتے ہوتے بہت سے لوگوں کے ختم ہو گیا، ہم نے اس تھرڈ کلاس میں بھی سفر کیا ہے، پرائیویٹ بسوں میں بھی ڈنڈے پکڑ کے بیٹھے میں، ان کے باپ حمایت صغیر ہمارے دوست کتنے چکر مبارک پور کے کاٹے، بس کا ڈنڈا پکڑنے میں بیگ جو ہے پیروں کے نیچے دبا ہوا ہے کہ کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور کہیں کہے کے لیے مجلس پہنچنے، اور وہاں سے سٹھیاؤں ریلوے اسٹیشن سے مبارک پور تک تقریباً 6 کلومیٹر ہے، پوری سڑک تھی نہیں، راستہ تھا ایک، اور معلوم ہوا کہ اکا آیا ہے، تو ہم تو آیا کرتے تھے، سامان اکے پر رکھ دیتے تھے، کسی کی سائیکل لے لیتے تھے یا پیدل چل لیتے تھے۔ یہ قصے پرانے ہو گئے، اب آپ لوگ تو بہت اچھے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو مٹی کے تیل کی اس چھوٹے سے لیمپ یا لالٹین کی، اگر آپ کو، میں یقین کیجئے، میں اگر آپ کے سامنے پیٹرومیکس لیمپ رکھ دوں، یا جس کو گیس کی لالٹین کہتے ہیں، آپ اس کو نہ برنر بدل پائیے گا نہ اس کو آپ جلا پائیے گا، میں جلا لوں گا، کیونکہ آپ نے اگر کہیں دیکھا ہے تو آثار قدیمہ کے طور پر رکھا دیکھا ہے آپ نے، پرانے زمانے کی چیزیں کباڑی آئے گا تو بیچ دیں گے، یا کسی سمجھدار نے بتا دیا کہ اب یہ چیز تو اینٹیکس میں داخل ہو گئی ہے، تو اینٹیکس کے جو دلال ہوتے ہیں ان سے بات کرنے لگیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ہم اس زمانے کو گزار چکے ہیں جو اس ملک کے افلاس کا زمانہ تھا، جس وقت ایک وقت کی روٹی ایک شریف آدمی کے لیے مسئلہ ہوتی تھی۔ آپ لگژری کے عہد کے ہیں، ہمارے زمانے میں لوگ بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بیمار ہوتے تھے، آپ پیزا، برگر، پاستا ٹھوستے چلے جاتے ہیں، موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں۔ آپ کا عہد ہم لوگوں کا عہد سے بہت مختلف ہے۔ آج آپ کا معاملہ یہ کہ یہ سی بائک لیں کہ وہ سی بائک لیں کہ وہ سی بائک لیں، اب وہ آ گیا ہے آرڈر، تو وہ پرانی گاڑی بیچی جائے، نہیں لی جائے کہ سیکنڈ ہینڈ لی جائے، کون سا ماڈل لیا جائے۔ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت سے، ہماری لڑائی ہو رہی تھی آلو، گوبھی، ترئی، لوکی، اور آٹے سے اور چاول سے اور دالوں سے۔ تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ جو حالت نعمت میں پیدا ہوتا ہے اسے ماضی کی اذیتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ آج عزائے حسین میں اتنا جو خرچ ہو رہا ہے یہ ان عزاداروں کا ورثہ ہے جنہوں نے فاقے کر کے عزاداری کی۔ ان کا فاقہ، ان کا تبرک بانٹنا، ان کا پیٹ کاٹ کے عزاداری کرنا وہ صبر تھا، مجبوری نہیں تھا۔ آپ کیا جانیں، آپ کو کیا خبر، آپ خود اپنے گھر کے، خاندان کے، محلے کے کسی بڑے بوڑھے سے پوچھئے کہ اس کے بچپن میں کیا کچھ اس کے گھر میں ہو چکا ہے۔ یہاں ایک وقت تو آیا تھا، کئی مشاعرے سے آ رہے تھے بیکل اتسائی، اور میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، اتفاق سے انہی کے یہاں سے مبارک پور سے، اتفاق سے یہ بیٹے میں حمایت صغیر کے بیٹے ہیں، ان کے باپ میرے دوست ہیں بہت ہی نالائق، ظاہر ہے شریف آدمی میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا، جس کا عقیدہ خراب ہو وہی شریف آدمی کہلاتا ہے۔ اور اعظم گڑھ میں کہیں مشاعرہ تھا، وہیں سے شاہ گنج اسٹیشن سے، جہاں یہ کل تازیہ کی بے حرمتی والا قصہ ہوا ہے، اسی اسٹیشن سے وہ ٹرین ملتی تھی، سیالدہ ایکسپریس زمانے میں سیکنڈ اے سی
نہیں تھا، فرسٹ اے سی ہوتا تھا، وہ ہر ٹرین میں ہوتا بھی نہیں تھا، تو جنرل فرسٹ کلاس ہم و بیکل اتسائی کی وہاں سے ملاقات ہو گئی. پھر لکھنؤ اترے اور یہاں شام کو پہنچے. ٹرین اخلاقاً اب بھی لیٹ ہو جاتی ہے، اس زمانے میں تو واقعاً لیٹ ہوتی تھی. تو بیکل صاحب سے ہم نے کہا چلیے میں نصیر منزل جانا تھا، میں نے کہا چلیے اب بلرام پور صبح جائیے گا، چلیے گاڑی پر چلنا ہے. تو رکشے سے ہم لوگ چار باغ سے آ رہے تھے، تو ٹوٹی ہوئی دیواریں اور خستہ حال مکان. تو میں نے بیکل اتسائی سے ایک جملہ کہا تھا کہ بیکل صاحب افلاس اور فقیری کے مناظر منجمد ہو گئے ہیں. تو بیکل اتسائی نے کہا کہ نثر میں اس سے اچھا شعر میں نے اس سے پہلے نہیں سنا مخلصی کے لیے. یعنی ہم دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی اور بیکل صاحب کو میں بڑے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور مداح اہل بیت تھے، اہل سنت، لیکن بہت محب اہل بیت تھے. نوحے بھی کہیں، سلام بھی کہیں اور مخمس بھی کہیں، اور ان نعتوں میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتے تھے اور مجالس میں شرکت کرتے تھے. بلرام پور کے لوگ اچھی طرح سے واقع، بہت اتنا بڑا شہر و پدم شری بھی ہو گئے تھے، ان کو خطاب ملا تھا اور راج سبھا کے ممبر بھی ہو گئے تھے. لیکن بیکل صاحب میں کوئی غرور یا تکبر میں نے کبھی نہیں پایا. خیر چلیے بات نکل آئی پر ذکر کرتے. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم سوچتے تھے کہ افلاس اور فقیری کے مناظر منجمد ہو گئے ہیں، یعنی فریز ہو گئے ہیں، اب یہ منظر بدلیں گے نہیں. اب مثلا اسی گلی میں جس میں 50 مرتبہ جوانی میں جا چکے جائیں تو جلدی آپ کا گھر ہم جس میں ہم 17 سال مجلسیں پڑھ چکے وہ جلدی سے پہچان نہیں پائیں گے. ماشاءاللہ خدا نظر بد سے بچائے سب کو اور سب کے حالات اور بہتر کرے. اور جتنے حالات بہتر ہوتے جائیں اتنا آزاداری پر خرچ کرتے جائیے تاکہ اور بہتر ہو. آپ سمجھیے کہ جو کچھ میں نے آج کی گفتگو کی ہے اس میں یہ آج مجھے کہہ دینا ضروری تھا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آزاداری کے خلاف یا پنجتن کے خلاف یا 12 اماموں کے خلاف یا 4 معصومین کے خلاف کل کوئی بات ہو اور میں اس کو آنے والے کل پہ اٹھا رکھوں، بیچ میں موت آ گئی تو کیا جواب دوں گا کہ جب بول سکتے تھے تو بولے کیوں نہیں. اب آپ کو برا لگا ہو تو بھائی اس کو معاف نہ کیجیے گا. آپ کے معاف کرنے سے میری قبر میں کوئی میں آپ کے اگر معاف کر دیں گے تو میں عذاب قبر سے آپ نہیں بچائیں گے مجھے، عذاب برزخ سے آپ نہیں بچائیں گے مجھے، عذاب حشر سے آپ نہیں بچائیں گے مجھے. آپ مجھے پکے پل سے گزار سکتے ہیں، پل صراط سے نہیں گزار سکتے. آپ مجھے مکھ منتری کے گھر تک کے لے جا سکتے ہیں، در جنت تک نہیں لے جا سکتے. چھوڑ گیا اب کہا، لیکن کہتے وقت یہ سوچ لیا کہ سننے والے بھی ہوشیار ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. اور ساری اصلاح یہی 2 مہینے 8 دن، اصلاح پورے سال ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے. اور اصلاح پہلے اپنی ہونا چاہیے، اپنے گھر بار کی ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی ہونا چاہیے. اب یہ کہ یہ فیشن چلا ہے علم حاصل کیجیے، یہ تو سیاسی نعرہ بھی ہے. اب یہ جب پیٹ میں روٹی نہیں تھی تو محمد ابن عربی کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو جناب خدیجہ کے پیسے سے دعوت کی گئی. جی خدیجہ کے تبرک نے کلمہ دیا، حسین کے تبرک نے عقیدہ دیا. آپ ہر غم سے محفوظ رہیں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جن کے پاس اتنا اختیار تھا انہوں نے جو صبر کیا ہے، وہ صبر وہ اس آیت کے تھے جب انبیاء گزر چکے تھے. خطبی مرتبت نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی
جتنی اذیت مجھ کو دی گئی. جبکہ اگر ظاہر میں آپ دیکھیں تو جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور دیگر بہت سے انبیاء پر بڑے سخت وقت پڑے، وہ رسول اللہ پر نہیں پڑے. اذیت کے اقسام الگ الگ ہیں. ایک اذیت وہ ہے جو دکھائی دیتی ہے، ایک اذیت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہے. اب اس کے بعد وہ اذیت رسول تک کے رکی نہیں. رسول کے بعد رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی گئیں. مصلی پر نافلہ صبح کے دوسری رکعت، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے علی کے سر پر عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری. معاویہ نے امام حسن کو زہر دلوایا. پھر یہ کربلا کا واقعہ جس کا سلسلہ پہلی محرم سے عزا خانے سجے میں، آج 5 محرم ہے اور بہت سے گھروں میں بچے قیدی بنائے جاتے ہیں. 7 محرم سے بہت سے بچے سقہ بنائے جاتے ہیں. آج آپ نے دن بھر مجلسیں سنی ہیں اور میں آج سوچ رہا ہوں کہ آپ نے جناب حضرت علماء صاحب کئی جگہ مجالس میں سنے ہوں گے. شب عاشور ایک ماں نے اپنے 2 بچوں سے کہا کہ میرے ساتھ میرے خیمے میں چلو. خیمے میں لے گئی. یہ دیکھو قاسم جو ہیں وہ ہیں بھیا حسن کے یتیم، اور دیکھو علی اکبر جو ہیں یہ ہیں میرے نانا کی بالکل تصویر، اور عباس جو ہیں یہ ہیں میرے بابا کا بالکل سراپا. اور دیکھو یہ اور جو بچے ہیں یہ سب کل سب کے قربان ہو جانا ہے سب کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے بھیا حسین کے سامنے، بھابھی رباب کے سامنے، بھابھی لیلا کے سامنے، بھابھی ام فروا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. پہلے تم چلے جاؤ اور جا کے قربانی دے دینا. صبح عاشور اونا محمد نے اجازت مانگی. آقا حسین کہنے کے کیسے اجازت دے دوں، کیسے اجازت دے دوں. نہیں، اب بھانجے ماموں سے ضد کر رہے ہیں اور سنوں کا اندازہ میرا ہے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 11 اور 9 برس کے سن ہیں تقریباً دونوں. اب دونوں بچے بضد ہیں. امام حسین انکار کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ کہا کہ اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہم تمہیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتے. اب ماموں جان یہ بتائیے کہاں جائیں. یہ کہہ کے حسین کا ایک پیر نے ایک پیر محمد نے پکڑ لیا کہ اب یہ پیر نہیں چھوڑیں گے. سمجھ نہیں آ رہا ہے. اماں نے کہہ دیا کہ اب ہم تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتے. آپ بتائیے، آپ تو نانی سیدہ کے لال ہیں. ماں کے حکم کی عظمت آپ ہی سے سنی ہے. حسین نے سر جھکا کے بچوں سے کہا جاؤ. بس میں تفصیل سے مذہب نہیں مانتا. اونا محمد گئے. چھوٹے چھوٹے نیمچے بچوں کے ہاتھ میں. ظالموں نے کہا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گے. ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرو. ایک پورا لشکر آن ایک طرف، محمد ایک طرف. بس گفتگو مختصر کراؤں. ایک برداشت دونوں بچے گرے. حسین عباس و علی اکبر کے ساتھ گئے اور دوڑتے ہوئے جا کے بچوں کی لاشیں اٹھا کے لائے. صبح عاشور
جناب زینب نے صبح عاشور جناب زینب نے ایک خیمہ خالی کروایا تھا اور اس میں فرش بچھوا دیا تھا کہ جس شہید کی لاش آئے اس خیمے میں لا کے رکھی جائے اور اس کی وارث بیوی کو پرسا دیا جائے. خیمہ اعظم میں لا کے انہوں محمد کی لاشیں رکھی گئی. جناب زینب سے بیویوں نے کہا چلیے بچوں کے جنازے آئے ہیں پرسا لے لیجئے. کہا پرسا کس بات کا؟ مبارکباد دو، بچے قربان ہو گئے، بھیا بچ گیا. جناب ام کلثوم نے ہاتھ پکڑا، کہا بہن چل کے دیکھ تو لو کیسے کھلے ہوئے پھول زخموں سے سجے ہوئے جنازے ذرا دیکھ تو لو. دونوں بچوں کی لاشیں برابر سے رکھی، زینب پہنچی تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی، آگے بڑھیں. بی بی سمجھی اب اپنے کو بچوں کی لاشوں پر گرا دیں گی، بیٹھ کے جگہ بنائی، سجدے خالق میں سر رکھا. پروردگار اس ہدیے کو قبول کر لے، تیرا شکر کہ بھیا بچ گیا. مجلس مکمل ہو گئی. اب یہ قافلہ لٹ کے چلا گیا، شام میں قید ہوا، شام کے قید خانے سے چھوٹے، اب واپسی مدینہ منورہ. ایک روز جناب عبداللہ ابن جعفر نے چوتھے امام سے کہا کہ کیا تمہاری پھوپھی مجھ سے خفا ہیں؟ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. کہا ایسا ہے کہ جب سے آئی ہیں تمہارے گھر میں رہ رہی ہیں، اپنے گھر نہیں آئیں. کہا پھوپھا جان جس کا پورا بھرا گھر لٹ گیا ہو اس پھوپھی سے میں تو یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ آپ اپنے گھر جائیے، اتنا دکھا ہوا دل ہے، میری ہمت نہیں ہے. آپ جائیے، لے جائیے، آپ شوہر ہیں، آپ کو اختیار ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر گھر میں داخل ہوئے تو صحن میں دو بیویاں بیٹھی تھیں. ان میں سے ایک بیوی سے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ بیوی سیدانی زینب کہاں ہے؟ سر اٹھایا، قوالی پہچانا نہیں، گھبرا کے بیٹھ گئے. یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، چہرے پر چریا کیسے بڑھ گئی، یہ کمر کیسے جھک گئی. والی خدا کسی بہن کو وہ دن نہ دکھائے، میرا بھائی خنجر کے نیچے تڑپ رہا تھا اور میں فریاد کر رہی تھی اور کوئی فریاد سننے والا تھا. ہزار و قطار ہوتے رہے. کہنے کے کہ بی بی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہا نہیں خفا تو نہیں ہوں، شرمندہ ہوں. کہا کس بات پر شرمندہ ہے؟ چادر چھینے جانے پر، بازوؤں میں رسن بندھنے پر، قید ہونے پر؟ کہا نہیں دو بچے تھے، میں نے بھیا کی محبت میں دونوں قربان کر دیے. کہ اس میں شرمندگی کی بات نہیں، آپ نے مجھے اس قابل کیا، ایک آپ کا تحفہ ایک میرا ہدیہ. اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے. روز محشر رسول خدا علیہ مرتضیٰ کو منہ دکھانے کے قابل کر دیا آپ نے. چلیے گھر چلیے. گھر کے پہنچا کے عبداللہ ابن جعفر اپنے کام سے چلے گئے. شام کے قریب جب واپس آئے تو دیکھا جناب زینب اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہیں. کبھی بھی کیا سارا دن آنگن میں گزار دیا؟ شام ہو رہی ہے، وہ حجرے میں جائیے. یا علی کہہ کے خاک پر سے اٹھی، اپنے حجرے کا دروازہ کھولا. دیکھیے یہ زینب وہ ہے جس نے بچوں کی لاشیں دیکھی نہیں روئی، بچوں کے کٹے سر دیکھے نہیں روئی، شام میں شہیدوں کا پرسہ شام کی عورتوں سے لیا، اپنے بچوں کو نہیں روئی. کربلا واپس پہنچی، گنج شہیدہ میں سب کو روئی، اپنے بچوں کو نہیں روئی. سید سجاد کے گھر میں آ کے رہی، بیویوں نے انہیں محمد کا پرسہ دینا چاہا، کہا بچوں کے لیے نہیں آئی، میں بھیا کا پرسہ لینے آئی. اب وہ زینب اپنے حجرے کا دروازہ کھول کے ایک مرتبہ حجرے کے اندر نظر پڑی، کربلا کا رخ کیا، آن محمد یہ ماں کیسے سوئے؟ دائنی طرف کروٹ لوں گی، بستر خالی، بائیں طرف کروٹ لوں گی،
بستر خالی، نیند کیسے آئے گی؟ تھوڑی دیر کو چلے آؤ، یہ بات تھوڑی دیر آرام سے سو لے، میرے جگر کے ٹکڑوں آ جاؤ، میرے بچوں آ جاؤ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم